آپ سے مشاورت کر لیتے علی امین گنڈاپور صاحب جو کہانی دینے جا رہے تھے، ذرا سا سوچ بچار ہو جاتی، کوئی تھنک ٹینک کی بہتر آپ ہی رہنمائی کر دیتے ان کی سر. the problem here is right now کہ آپ کے اسد کیسر صاحب ابھی خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہیں، اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے، ملاقات ہو رہی ہے. people from within your ranks is finding it hard to believe what علی امین گنڈاپور is saying. تھینک یو مہر، آپ نے بلایا، بہت مہربانی. جی کچھ تھوڑی سی انسرٹنٹی ڈیفینیٹلی موجود ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. یہ تمام چیزیں جس طریقے سے نقطۂ انجام تک پہنچی ہیں اس کے بارے میں بھی لوگوں کی ریزرویشنز ہیں، انہوں نے سوال اٹھائے ہیں اور پارٹی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سوالات کے جواب دے. اسد کیسر صاحب کر رہے ہیں. کل رات کو ہماری پولیٹیکل جو کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی، کافی دیر تک جاری رہی. آج پھر ایکسپیکٹڈ ہے کہ 11:30 بجے پھر ملیں گے. Is there a chance کہ no confidence within your party اس کے اوپر بات ہو رہی ہے سر؟ بیکاز اب تو آپ 18 اکتوبر تک عمران خان سے تو آپ کی رسائی نہیں ہے. none of you can meet him. دیکھیے پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ تو پچھلے 7-8 مہینے سے بند تھا جی، ہم 7-8 ہفتے سے بند تھے جی. مثلا میں 7-8 ہفتے سے نہیں مل سکا، باقی بھی کوئی پولیٹیکل کمیٹی کا بندہ جو ہے وہ نہیں مل سکا کیونکہ ہمارے اوپر یہ قدغن لگائی گئی تھی کہ آپ خان صاحب کے ساتھ پالیٹکس نہیں ڈسکس کر سکتے. تو پھر ہم نے کہا تھا جی کہ ہم نے کیا آلو چنے کا بھاؤ ان کے ساتھ ڈسکس کرنے جانا ہے، تو اس کے بعد سے ہمیں نہیں ملنے دیا گیا. اب میرا خیال ہے کہ کل جج صاحب کے پاس لگی ہوئی ہے، سو ہمیں پتہ چلے گا. بکلا مل رہے تھے، بکلا باہر مل آ رہے کے تھے، بات کر فیملی رہے مل تھے، رہے بٹ تھے all of that وہ قید تنہائی میں ہوں گے essentially. جی 18 You have تاریخ no guidance، کوئی رہنمائی نہیں. 18 تاریخ تک تو خان صاحب کی جو انسٹرکشنز تھی اس کے مطابق تو جو احتجاج ہے وہ جاری رہے گا. آج کا احتجاج تو ہم نے فلسطین کے نام کر دیا تھا، جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے ہمارے I'll لوگوں get نے. to that later sir کہ آپ اے پی سی میں بھی نہیں گئے. مگر سر علی امین گنڈاپور پہ ڈبل گیمنگ اور میچ فکسنگ کے جو الزامات اندر سے اٹھ رہے ہیں، what do you do؟ میں اس قسم کی زبان شاید استعمال نہ کروں. میں یہ ڈبل گیمنگ وغیرہ کی بات نہیں ہے. لازمی بات ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا اس کے کچھ محرکات ہوں گے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس سچ کے اندر چھپا سچ جو ہے وہ کبھی تو نکلے گا کہ کیا ہوا. کے پی ہاؤس کس کے کہنے پہ وہ گئے؟ ضرورت کیا تھی جانے کی؟ جب وہ اپنے قافلے سے علیحدہ ہوئے تو انہوں نے چائنا چوک کے اوپر، جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کہا ہے، وہاں لوگوں کو ایڈریس کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں جسٹ وانٹڈ ٹو فریشن اپ اینڈ دین گو اینڈ جوائن دی پیپل اگین. لیکن اس کی مہلت کہ اتنا بڑا احتجاج ہو رہا ہے اور آپ فریشن اپ ہونے جا رہے ہیں، اندر سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو اجازت ملی تھی کہ 50 گاڑیاں لے کے وہ اندر آپ ڈی چوک پہنچ سکتے ہیں. ٹول پلازا تقریباً 3 بجے وہ گئے، 45 منٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹول پلازا سے ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں with his some of his cars and then he disappears to KP House. دیکھیے 48 گھنٹے سے وہ روڈ کے اوپر تھے. تو فریشن اپ تو بنتا ہے، چلیں جی آپ کو 10-15 منٹ میں لگا دیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ وہ ایک کہانی ہے. جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ اس سچ کے اندر چھپا سچ جو ہے اس نے باہر آنا ہے اور اس کو آپ روک نہیں سکتے. کب نکلتا ہے وہ آئے گا. اچھا روف صاحب، کیا بڑی ایک پریڈیکمنٹ میں ہے گنڈاپور صاحب، اینڈ ڈو یو اپریشیٹ دیٹ کہ ایک طرف عمران خان کو بھی خوش رکھنا ہے، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش رکھنا ہے؟ ہم نکل آئیں گے اس سے جی. It's not an envious position. It's a testing time. مانتے ہیں آپ یہ بات؟ جی it's a testing time definitely. میں تو حقائق کا ہمیشہ سامنا کرتا ہوں. ٹیسٹنگ ٹائم ہے لیکن ہم اس میں سے نکل آئیں گے کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے نکل بعد میں آئیں گے. ابھی بتائیں کہ یہ واقعی بڑی ایک دھوری تلوار ہے نا، ڈبل ایج سوارڈ ہے. خان کچھ اور کہتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کچھ اور ڈیمانڈ کرتی ہے. Is it true? خان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈ میں تو کوئی یگانگت ہے ہی نہیں ہے، نہ کبھی رہی ہے. لازمی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہوں. یہ پارٹی کی خواہش رہی ہے. میں اس کا بربلا اظہار کر چکا ہوں. تو علی امین گنڈاپور اکیلا چل رہا ہے نا سر؟ نہیں اور بھی لوگ ہیں اور پارٹی کی جو ہے وہ لازمی بات ہے. لیکن چونکہ جو کوششیں کی گئی پارٹی کی طرف سے اس کے نتائج پازیٹیو نتائج نہیں نکلے، اس لیے خان صاحب نے کہا تھا جی کہ ہم فردر انگیج نہیں کریں گے. لیکن میں یہ بار بار کہتا ہوں جس کے لیے مجھے بہت کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے مسائل کا حل ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ہی کرنا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. جی بالکل لازمی بات ہے. تو وہ اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. جیسا کہ امین گنڈاپور صاحب نے بھی کہا ہے اپنے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے پروونشل اسمبلی کے فلور کے اوپر، انہوں نے کہا ہے کہ جی حالات بہتر ہوں گے. اور میں بھی ذاتی طور کے اوپر میں یہ کنجیکچر نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کوئی پروجیکشن نہیں، میرے پاس کانکریٹ ایویڈنس ہے جس کی بیسس کے اوپر میں کہہ سکتا ہوں کہ the worst is over. اور یہ کہ حالات جو worst is over اور حالات اب یہ گنڈاپور صاحب کے بعد you're the second party leader جو یہ خبر دے رہا ہے worst is over، یعنی کہ اب اچھی خبریں آئیں گی. دیٹ مینس گنڈاپور صاحب نے اندر جا کے جس سے بھی گفت و شنید کی ہے ممکنہ طور پر، مبینہ طور پر، وہ کہیں نہ کہیں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اس اچھی خبروں میں کہیں آئینی ترمیم نہ لانے کی بھی خبر تو نہیں ہے؟ جی آئینی ترمیم کے بارے میں ہماری پوزیشن جو تھی وہ انچینجڈ ہے. آپ کی پوزیشن نہیں، کوئی خبر ایسی ہے کہ یہ ترمیم نہیں آئے؟ میرا خیال ہے کہ جو ڈرافٹ دیا گیا ہے وہ امینڈڈ ڈرافٹ ہے جو کہ بلاول بھٹو نے مولانا صاحب کو دیا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں نکال دی ہیں، مثلا ملٹری کوڈس نکال دی ہیں اور بھی کچھ انہوں نے چینجز کیے ہیں. تو اس کو ہم بھی اگر ہمیں ڈرافٹ کو ملے گا تو ہم بھی دیکھیں گے کہ اس کو پر سے بٹ ایسی کوئی خبر نہیں ہے آپ کے پاس؟
इनके नंबर ना पूरे होने की या नहीं, नंबर ना पूरे ना होने की हमारे पास बिल्कुल खबर भी है और मेरे पास प्रूफ भी मौजूद है कि मौलाना साहब अव्वल तो मिल नहीं रहे हैं इनके साथ। अगर वो मिल भी जाएं तो फिर भी इनको 8 बंदे और चाहिए। हमारा कोई बंदा टूट के इनके पास नहीं जा रहा। ये आपको कामिल यकीन है? बिल्कुल कामिल यकीन है जी। मुझे रऊफ साहब एक बात बताइए कि अब केपी हाउस को बंद करना, आप एसेंशियली इसको कैसे देख रहे हैं इन ऑप्टिक्स को? It's an attack on the federation. By the Clearly, federation. by the federation, on the federation. इट्स एन Federation वफाक पे- का ये हमला वफाक पे। वफाक पर है, वफाक को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। देखिए केपी हाउस का जो केपी हाउस है जो इस्लामाबाद में, वो केपी हाउस प्रोविंस जो है उसका एक हिस्से के तौर के ऊपर माना जाता है और उसको आज तक कभी वायलेट नहीं किया गया था। पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में आज तक ये पहला मौका है कि आपने उसके ऊपर असॉल्ट किया है, उसके ऊपर हमला किया है, उसके अंदर तोड़ फोड़ की है। जो बेडरूम था अली अमीन गंडापुर साहब का, उसकी खिड़कियां तोड़ी गई हैं, उसके दरवाजे तोड़े गए हैं। सीएम सेक्रेटेरिएट जो है, जब आप एंटर करते हैं तो लेफ़्ट के ऊपर पहला जो हिस्सा है उसके दरवाजे तोड़े गए हैं। क्या ये पाकिस्तान की तारीख में बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है हमारी, लेकिन ये काम नहीं हुआ, फेडरेशन ने कभी ये नहीं किया। सो इट इज़ अ न्यू लॉ। कौन है सहूलतकार आपका? वो मेरा ख्याल है गवर्नर साहब को पता है, वो उसका जिक्र कर रहे हैं, वही हमारा सहूलतकार लग रहा है जो इनके मुताबिक। सर कोई तो है जिधर कोई सहूलतकार नहीं है जी हमारा। बेसिकली जो गवर्नर साहब ने जो बात की है, मैं इसके साथ फॉर्चुनेटली आई कांट एग्री विद इट, आई टोटली डिसएग्री। मुझे अभी तक वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो बयान याद आ रहा है जो कि उन्होंने, जब हम हुकूमत में थे तो OIC की समिट आ रही थी, जो कि 2 समिट्स हुई थी विद इन अ पीरियड ऑफ 2.5 months, और उसने कहा था जी कि अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ने, जो नो ऑब्जेक्शन मूवमेंट नहीं होती तो फिर मैं देखूंगा कि कैसे OIC की समिट पाकिस्तान में होगी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अल्फाज थे। आई विश यू कुड प्ले दैट। और बाकी ये इसराइल वगैरह की बातें जो हैं और ये हिंदुस्तान की बातें जो हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बात करूं उसके ऊपर हक़ाइक़ की, क्योंकि हमें कुछ हक़ाइक़ का हमें भी इल्म है। मैं भी हुकूमत का हिस्सा रहा हूं, मुझे भी पता है, मेरे सामने भी ये सब कुछ होया हुआ है, ये डिस्कस होया हुआ है। तो अच्छा नहीं लगता कि हम ये पब्लिक फोरम के ऊपर बैठ के इसकी बात करें। लेकिन जहाँ तक ये CM KP का गायब होना 24 घंटे से ज़्यादा है, मैं इसको बिल्कुल और बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की फेलियर जो मानता हूँ। और मेरा ख्याल है कि अगर ये इंक्वायरी की बात करते हैं तो ज़रूर करें, ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन वो इंक्वायरी जो है वो इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। करें कि वो कहाँ थे। तो मैं जब कहता हूँ ना कि जी सच के अंदर जो सच की लेयर है उसने बाहर आना है, तो चलिए इसी तरीके से उसको बाहर निकालिए कि क्या हुआ।